السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ناظرین، پاکستان بھر میں یوم دفاع 6 ستمبر کا دن جو ہے مختلف مقامات پر بڑے جوش و احترام کے ساتھ جو ہے وہ منایا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ شہیدوں کو خراج تحسین بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ مگر آج جب یہ دن اختتام پر جا رہا ہے تو میں آج یہ بات تفصیلی نہیں بتاؤں گا، مگر میرا مقصد کیا ہے آج اس پروگرام میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ہم جب چین اور سکون کی نیند اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاک فوج کے جوان سرحدوں پہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف شاید کسی کے لیے، بعض لوگوں کے لیے صرف جملہ ہوگا، مگر میں آج ایک ایسے شہید بیٹے اور ان کے والد سے آپ کی گفتگو کراؤں گا اور ان سے بھی پوچھوں گا یہ جو آج 5th جنریشن وار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، جو مجاہد لگے ہوئے ہیں اور الٹے سیدھے جو میسیجز اور اس طرح کی کیمپینز کرتے ہیں، تو اس فیملیز پہ کیا گزرتی ہے جنہوں نے اس وطن کے لیے جانیں دی۔ میرے ساتھ موجود ہیں میجر شہید عدیل کے والد شاہد زیدی صاحب۔ شاہد زیدی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ یقینی طور پہ ایک آپ کے بیٹے نے شہادت اس ملک، اس وطن عزیز کے لیے قربانی دی ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو فقر ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں اور پھر میں آؤں گا اس پہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ جی 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 شاہد صاحب، جی سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں شاہد صاحب کہ آج جب آپ 5th جنریشن وار کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ میں ناظرین کو بھی یہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کے بیٹے نے اس وطن کے لیے جان دی ہے۔ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اینٹی آرمی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان میں سے کسی ایک کا بچہ یا کسی ایک کا بھائی شہید نہیں ہوا ہوا، انہیں فیلنگ ہی نہیں ہے کہ پاک آرمی کیا قربانیاں دے رہی ہے۔ یہ روز کے 10 12 18 20 5 4 جوان لوگوں کی لاشیں اٹھانے والے، یہ ان کی فیلنگ کو نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سوشل میڈیا یعنی غلبے میں ہے 5th جنریشن وار کے، یعنی صحیح بات کہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اتنی بڑی بات کہنا کہ آپ یعنی آرمی کے خلاف بات کرنا، یہ اٹ از ناٹ ہیلدی سائن۔ شاہد یہ صاحب مجھے تو یہ بتائیں نا، شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے بھی جو ہے وہ بارڈر پہ ہی جام شہادت نوش کیا اور وہاں پر دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یقینی طور پہ اس وقت ایک باپ ہیں آپ، تکلیف یقینی طور پہ ہوئی ہوگی، مگر اس سے زیادہ تکلیف کیا اس وقت ہوتی ہے جب سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ کہیں نہ کہیں بنایا جا رہا ہوتا ہے؟ اس وقت کیا فیلنگز آتی ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے ان ناظرین کو، ان لوگوں کو جو شاید استعمال ہو رہے ہوں؟ وہ میں ان سے کہوں گا کہ مجھے تو فخر ہے اپنے بچے کی شہادت پہ۔ اگر ان کے یہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ یہ انتہائی دکھ والی بات ہے، انتہائی تکلیف والی بات ہے کہ پاک آرمی کو مورد الزام ٹھہرانا یا نگیٹو بات کرنا، یعنی یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے، اور میرا جگر سمجھ لیں کہ بالکل زخمی ہو جاتا ہے۔ میرے بچے نے خون دی ہے، میرے بچے نے اپنی جان دی ہے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا میں سب سے قیمتی ہوتی ہے، انسانی جان، اور وہ دیدہ دانستہ جاتے ہیں آرمی میں۔ یعنی میرا بیٹا شہید میجر عدیل شاہد، اس جیسے اس وقت تک ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ان کو کون سی کنسیڈریشن ہے ان کی؟ کس ٹائپ کی صحافت ہے یہ؟ یعنی صرف نیگیٹو پہلو بتانا، یار اٹ از ناٹ گڈ، اٹ از ایبسولوٹلی ناٹ گڈ، اٹ از اگینسٹ دا پیٹریوٹزم۔ یہ محب الوطنی کے خلاف ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ اور آپ ہمیں دکھ پہنچاتے ہو یار یہ نیگیٹو بات کر کے سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا ڈزنٹ مین کہ وہ مادر پدر آزاد ہو گیا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے،
میں دنیا کا سب سے میری تکلیف دہ مرحلہ وہ تھا جب میں نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا. رسم تو یہ ہے کہ جوان اولاد جو ہے وہ باپ کو کندھا دیتی ہے. نہیں آپ کے بیٹے اور آپ جیسے دیگر جو پاک فوج کے جوان ہیں آج نہ صرف میڈیا صحافی بلکہ مختلف اسکول کالجز اور دیگر طبقات شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ اور جو بالخصوص محب وطن پاکستانی ہیں انہوں نے خراج تحسین پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں ان تمام شہداء کا. اور یہ تصور صرف تصور کی حد تک محدود نہیں ہے, یہ بات ہے کہ یقینی طور پہ ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ, اور نہ صرف اس بات تک ہم محدود رہیں گے بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر آج ہم سکون سے سو رہے ہوتے ہیں, آج ہم اپنے گھروں میں ایک بہتر زندگی اس اپنے معاشرے میں گزار رہے ہوتے تو اس میں ایک بڑا کردار ہے ہماری پاک فوج کا. آپ گھر پہ جو آرام سے سو رہے ہیں اس کے پیچھے ہزاروں فوجی جوانوں کا خون شامل ہے جنہوں نے اپنا خون دے کر آپ لوگوں کو یہ آسانی فراہم کی. یہی پاکستان تھا نا کہ یعنی 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 دھماکے ہوتے تھے. اور یقینی طور پہ جس طرح اس پاکستان کے دشمن نظریں جمائے بیٹھے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, اور اس چیز کو بہتر انداز میں اس کا مقابلہ ایک وہ طبقہ تو یقینی طور پہ نہیں کر سکتا, اور دنیا میں اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے, مگر جو سیاسی لبادہ اوڑھ کے اور کہیں نہ کہیں مختلف لوگ جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بس میرا یہ مقصد تھا کہ اس تکلیف کو بیان کرنا کہ ایک باپ وہ فیملی جس نے اپنے گھر سے شہادتیں دی ہوں اس وطن عزیز کے لیے, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے, وہ کیا سوچتے ہیں جب وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں لکھا ہوا. یار بات یہ ہے محترم کہ اگر یہ دشمن قوم کے ہوتے تو شاید ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے. ہم تو وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف سن ہی نہیں سکتے. میں ایک بات بڑے واضح طور پہ آپ کو بتا دوں, دس از کٹ لائن, یہ بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں. ایک ایسی بات ہے کہ فوج ہے تو پاکستان ہے, اور اللہ نہ کرے اگر آپ فوج کو مائنس کر دو تو پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. دنیا میں آپ کے دشمن کم ہیں, یعنی انڈیا ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, خود امریکہ ہو گیا, اور بہت سارے ممالک ایسے جو پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, بیکاز کہ پاکستان دنیا کا 7واں ایٹامک پاور ہے اور مسلم دنیا کا پہلا ایٹامک پاور ہے. یہ لوگ کیسے سمجھیں گے, کس طریقے سے سمجھیں گے؟ یہ تکلیف ہمیں, اگر یہی بات کوئی انڈین کر رہا ہوتا یا کوئی جیو کر رہا ہوتا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے دشمن ہیں. لیکن جب اپنے ہی لوگ, اپنے ہی گھر کے لوگ جو 5th جنریشن وار کے غلبے میں ہیں, جن کا دماغ 5th جنریشن وار نے قابو کر لیا ہے, وہ لوگ بات کریں تو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو الفاظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبات شاہد صاحب, کیونکہ یقینی طور پہ کسی نے کوئی اپنی جان دے دے, اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی. مطلب کوئی جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا یہ معمولی بات نہیں ہے, اور فخر سے یعنی سر بلند ہے ہمارا کہ ہمارے بیٹے نے شہادت دی, اپنا خون دے کر اس قوم کو سینچا, اور اس قوم کے کچھ ایسے افراد جو یقیناً 5th جنریشن وار کا حصہ بن گئے ہیں, یعنی وہ آ گئے ہیں اس غلبے میں جو دشمن چاہتا ہے اور وہ بکواس کر رہے ہیں. یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہے. دیکھیں یہ وار اینڈ ٹیرر کی ہماری جنگ جو ہے 20-21 سال سے باقاعدگی سے چل رہی ہے, اور اس میں آپ کے بھائی, آپ کے دوست, آپ کے ساتھی, آپ کے بچے, یعنی یہ جو فوجی ہیں یہ کوئی غیر ملک سے تھوڑی ہیں یار,
اور شاہد صاحب بات یہ ہوتی ہے بغیر تصدیق کے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ منسلک کر کے مختلف حوالے سے جو ہے وہ بھی وائرل کی جا رہی ہوتی ہے، اور مطلب اس طرح جب سچویشن آتی ہے تو ایک عجیب و غریب تو مطلب میرے پاس تو اس کے سوال ایک جواب میں تصور کرتا ہوں تو کس طرح ہمارے بچوں کو ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور کس طرح ان کے ذہن اور ورگلا کر، میں تو یہ سیدھی بات کہتا ہوں کہ ان کو وہ انفارمیشن، وہ محدود انفارمیشن اگر دی جائے جو مکمل بھی نہ ہو، تو وہ والی جو بات ہوتی ہے کہ آدھا جھوٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آدھا سچ۔ غیر ذمہ داری ہے یہ ساری، یعنی اگر آپ کو صحافی بننے کا شوق ہے تو آپ کو حقیقت پہ بیس صحافت کرنی چاہیے نا۔ زرد صحافت یہی تو ہوتی ہے کہ کسی یعنی سوشل میڈیا کے بندے کو پکڑ لیا اور جو آپ نے کہلوانا ہے وہ کہلوا دیا، اور یہ زرد صحافت کسے کہتے ہیں؟ یہ میں ہی سمجھتا ہوں اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جتنے پاکستانی اور جتنے اس وقت سن رہے ہیں ان سب کو میرا سلام، اور میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ففتھ جنریشن وار کو ضرور پڑھیں کہ واٹ از ففتھ جنریشن وار، یعنی یہ ہو کیسے رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے۔ غیر ملکی اگر کرتے ہیں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے، ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں کے وہ لوگ ہیں جن کا ذہن خراب کر دیا گیا ہے۔ اور میں کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا ذہن ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ کوئی رائے دینا چاہیں گے اس پروگرام کے ذریعے؟ دیکھیں میرے پاس بہت ساری پروپوزلس ہیں، ہم نے سنا ہے آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، اب میں انڈیویجل بیسس پہ بھی کر رہا ہوں اور گروپ کے بیسس پہ بھی کام کر رہا ہوں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ 1-to-1 گیدرنگ کے اندر بھی میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ ففتھ جنریشن وار کیا ہے، یہ ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے، کھوکھلا کر دیا ہے رادر، اور گروپ کی صورت میں کہ 4-6 لوگوں کو 10 لوگوں کو چائے پہ بلا لیا اور وہاں بیٹھ کے اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہ ہمارا سوشل میڈیا کتنا غیر ذمہ دار ہے۔ یار یہ ذمہ داری ہونی چاہیے ان کے اوپر، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ میں یعنی ففتھ جنریشن وار کے حوالے سے میں اور میری آرگنائزیشن جو ہے اس کا نام ہے شہدا فاؤنڈیشن شہید میجر عدیل شاہد میموریل، یہ ایک رجسٹرڈ وہ آرگنائزیشن ہے، فاؤنڈیشن ہماری، اور ہم ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ سبق سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ یار یہ تمہاری اپنی آرمی، اس سے پیار کرو، یہ تمہاری اپنی فورسز ہیں، ان سے پیار کرو۔ اور کرتے بھی ہیں لوگ، مگر چند لوگ ایسے ہیں جو کہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقینی طور پہ جب وہ کرتے ہیں تو بہت سارے جواب بھی جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہی، اور پرسیپشن جو بھی آن لائن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کا بڑا منہ توڑ کر جواب بھی دیتے ہیں اور یہ اس کو فرض سمجھتے ہیں۔ ایسے دن بات کر رہے ہیں جو یوم دفاع ہے، یعنی ہم ڈیفنس ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں۔ بالکل، آج 6 سپتمبر ہے، اور اس 6 سپتمبر کو تاریخی اس لیے کہوں گا کہ جب ہم پہ جنگ مسلط کی گئی انڈیا کی طرف سے تو لوگوں نے بالخصوص لاہور میں، یعنی میں سویلینز کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ وہ کھڑے ہوئے، بالکل ایون یہ کہ وہ اپنے باڈی کے ساتھ بام باندھ کے ٹینک کے نیچے لیٹ جاتے تھے، اڑا دیتے تھے ٹینک۔ وہ جذبہ بھی تو تھا، وہی جذبہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ لوٹ آئے، اور آپ اپنی آرمی کے ساتھ بھی ہوں، آرمی آپ کے ساتھ ہو۔ اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ آرمی کہیں فورنرز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی کہ کوئی فورنر آ کر اس میں انڈکٹ ہو گیا ہے، یہ یہیں ہماری آبادیاں، ہمارے گلی محلے کے لوگ، ہمارے شہروں کے لوگ، ہمارے دیہاتوں کے لوگ آرمی میں جاتے ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہ چوز کر لیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ شاہد ظہیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور پروگرام میں تفصیلی طور پہ بتانے کے لیے۔ مقصد یہی تھا کہ ایک وقت تھا کہ اس وقت زمین کے اوپر آ کے بھی جو ہے وہ جنگ کی ہے، عام شہریوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے پاک فوج کے ساتھ، اور آج بھی اگر ہم ففتھ جنریشن وار کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا اور ان تمام
ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر انفارمیشن کے وہ انبار اتنی تیزی سے دیے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، جس میں سے بہت ساری چیزیں آدھا سچ ہوتی ہیں، کچھ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، کچھ تصاویر ہوتی ہیں ایسی جو بے تحاشا چل رہی ہیں۔ اب اس قوم کو ضرورت ہے کہ اس چیز کا بھی مقابلہ اسی طرح شانہ بشانہ ہو کر کرنا ہے، کیونکہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں اور کہ وہاں پر ایسی سوچ، ایسی رائے بنے، ایسی رائے عامہ تشکیل دی جائے کہ جہاں پر نقصان اٹھانا پڑے۔ اور کس سے انہی معاملات کے لیے اس چیز کو ہم نے رکھا تھا کہ ہم گفتگو کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے، تاہم ہم نے ایک اور سیگمنٹ جو ہے وہ رکھا ہے، مگر اس سے قبل جو ہے ہم بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔